तमाम गलतियों को माफ़ फरमा, वही एक गलती को माफ़ करके मेरे प्यारे मुल्क का इनकी इल्म वापस लौटा दे, इनका इल्म वापस लौटा दे, इनकी जहालियत को ख़त्म कर दे। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद सलीम सादिक जो इस प्रोग्राम में होस्ट हैं और आज के दिन के लिए वो बतौर मेहमान भी हैं। आज हम सलीम सादिक साहब को C48 में वेलकम करते हैं। सलीम सादिक साहब, ज़रा आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए कि आपने ये C48 का आगाज़ क्यों किया और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपको भी बहुत बहुत वेलकम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम सादिक और मैं पंजाब से ही मेरा ताल्लुक़ है और 19 साल की उम्र में इब्तदाई तालीम के बाद मैं यूरोप चला गया और जर्मन ज़ुबान सीख के प्रिंट और पोस्ट प्रिंट मीडिया से मेरा ताल्लुक़ रहा और उसके बाद पाकिस्तान में वापस आया और 3-4 साल यहाँ एग्रीकल्चर में मेरा बहुत काम था। फिर कुछ वजूहात की बना पर मुझे कनाडा जाना पड़ा और 37 ईयर से मैं कनाडा में हूँ और मैं कैनेडियन सिटीज़न हूँ और पिछले 12 साल से मैं पाकिस्तान में बार बार आ रहा हूँ अपनी इस माँ धरती की खिदमत के लिए। और ये जो इकबाल साहब, ये जो चैनल है, ये मेरी एक दिन की सोच नहीं है, ये मेरी 12 साल से मेरे जो मैं मेहनत का, जो इस मुल्क का दर्द, जो परवेज़ मुशर्रफ मरहूम साहब के आखिरी दौर सदारत में से मैं मुझे नज़र आ रहा था कि मेरी माँ दर के साथ या उम्मत मुस्लिमा के साथ 9/11 के बाद जो जुल्म हुआ उसने मेरे ज़मीर को जगा दिया। और लेकिन जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना था, उसको अपनाते हुए मैंने इल्म का रास्ता इख्तियार किया कि हम जो हमारी कौम और नौजवान जो हम गलतियां कर रहे हैं या सियासी लीडर, मैं किस तरह उसमें अपने ज़िंदगी के तजुर्बा को, कि यानी 60 मुल्क भी फिरे हुए हैं, 5 ज़बानें बोलता हूँ, मैं किस तरह शेयर करूँ। तो इसलिए मैंने इस चैनल का आगाज़ किया और आर्ट के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। 40 साल कबल पाकिस्तान के अजीम डायरेक्टर परवेज़ मलिक साहब के साथ मैंने इंटरनेशनल फ़िल्म की और 20 साल कबल कवी ख़ान साहब का PTV का अजीम जो एक सीरीज़ थी मताए गुरूर, उसमें मैंने कनाडा में रहते हुए कवी ख़ान साहब की मदद की और उसका हिस्सा भी रहा। तो आर्ट के साथ मेरा पुराना ताल्लुक़ है। उम्मत मुसलमा के साथ जो 9/11 के बाद हुआ और आज तक हो रहा है, जिसे 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर का भी नाम देते हैं, उसका एज ए शहरी, इंटरनेशनल शहरी और पाकिस्तानी होने के नाते मैं अपनी उम्मत और पाकिस्तानी कौम के साथ अपना इल्म शेयर करना चाहता हूँ और वो मसाइल अपना शेयर डालना चाहता हूँ कि जो मुल्की और आलमी मसाइल हैं हम किस तरह शेयर डाल सकते हैं, इसलिए मैंने चैनल को। मोहम्मद सलीम सादिक साहब, आप ये बताइए कि आप कनाडा कितने सालों से रह रहे हैं। जी, मैंने अभी जिक्र किया कि मैं 1985 से कनाडा में हूँ और लेकिन 12 साल से मैं ज़्यादा पाकिस्तान में रहता हूँ और कम कनाडा में। क्या आप कनाडा में तालीम हासिल करने के लिए गए या काम करने के लिए गए? जी, मैं तो जर्मनी 10 साल मेहनत करके और पाकिस्तान में मैंने 250 एकड़ का फार्म क्रिएट किया गुजरात में। मुझे तो ख्वाहिश ही नहीं थी बाहर जाने की, लेकिन उस वक़्त के मुल्की सियासी, मैं कुछ वजूहात की वजह से डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं तो रोता हुआ ये मुल्क छोड़ के कनाडा गया था। ठीक है, तो आप ये फरमाइए कि फॉरेन कंट्री में जो आपने मीडिया स्किल्स देखी, मीडिया का जो माहौल देखा, जब आप पाकिस्तान के मीडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं कि वहाँ का मीडिया बेहतर है
یا پاکستان کے میڈیا میں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اس چینل کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اور اس چینل کو آپ کیسے بہتر کریں گے؟ میں اپنے چینل کا تو آپ کو بھی بتاؤں گا کہ میرا پروگرام کیا ہے یا میرا ٹارگٹ کیا ہے، لیکن صحافت، پاکستان کی جو صحافت ہے اس کو آپ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ویسے ہمارے ملک سے بھی بدتر ملک ہیں، میں نے دیکھے ہوئے ہیں کئی دفعہ. تو شکر ہے الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، اس سرزمین میں رہتے ہیں. تمام صحافیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صحافتی آزادی ہمیں پرویز مشرف مرحوم صاحب نے دی، لیکن یہ صحافتی آزادی نہیں ہے کہ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ چینل ہوں یا صحافی ہوں وہ بٹے ہوئے ہیں. یعنی چند صحافی کاف کے لیے کام کرتے ہیں، چند چینل پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ کلیئر نظر آتا ہے. تو یہ صحافت نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا چینل ان چیزوں سے پاک رہے گا تاکہ ہم آنے والی نسل کو یہ بتا سکیں کہ سچی صحافت کیا ہوتی ہے. محمد سلیم صادق صاحب، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے ایمز اینڈ آبجیکٹو بہت اچھے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ فارن کنٹری میں جو کچھ آپ نے ڈیولپمنٹ دیکھی، اور پاکستان میں جو کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور یہاں کا جو آپ انوائرمنٹ دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کی ڈیولپمنٹ کو پاکستان میں آپ کیسے لائیں گے؟ اس پاکستان کو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ کا چینل کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے میں یہاں، کیونکہ میں ریٹائرڈ پرسن ہوں اور زندگی کا بہت تجربہ دیکھا ہے، کہ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ میری قوم بٹ چکی ہے اور بٹتی چلی جا رہی ہے، اور اس طرح کی ڈیوائیڈڈ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی. میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرے دو عشق ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، اور دوسرا اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان. میرا یہ عشق قرآن کا اور پاکستان کا مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پیارا ہے، اور میں اس چینل کے ذریعے جو میں نے دنیا کو ترقی کرتے دیکھا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی ایک مثال لے لیں، چائنا نے ترقی کی ہے تسلسل پہ، کینیڈا نے ترقی کی ہے ڈائیورسٹی پہ. تو میرا ملک رشوت خوری یا بددیانتی یا بدعنوانی میں تسلسل ہے. پچھلے 30 سال سے ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، اور چائنا نے اپنی پلاننگ تسلسل سے ترقی کی ہے. تو میری خواہش ہے کہ جن قوموں نے پچھلے 50 سال میں جن اصولوں پہ ترقی کی، علم، ریسرچ اور پریکٹیکل ایجوکیشن اور ہوپ اینڈ ہیپینس. دیکھیں جرمنی میں بھی ریسیشن آیا پچھلے 98 میں، بڑا برا ریسیشن آیا، جاپان میں آیا. تو ان کے لیڈروں نے جس پیمانے سے قوم کو اس ریسیشن سے نکالا، اس میں سب سے بڑی ہوپ اور ہیپینس اینڈ آنیسٹی اور پریکٹیکل ہر شعبے میں. تو پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا چینل ایگرو انڈسٹری، نالج بیس، ریسرچ بیس، اور انشاءاللہ اور بھی چیزیں ہیں ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے. میرا چینل انشاءاللہ اس پہ کام کر کے میرا جو فورن کا تجربہ ہے، اور وہ ہم اس چینل کے ذریعے لوگوں کو دکھائیں گے، اور شاید میرے ملک کے لیے میری ذات، میرا چینل کام آ سکے. سلیم صادق صاحب، یہ بتائیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ، کیونکہ پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے، اور جتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ کی نیڈ بھی ہے، اور اسکل ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر انہوں نے ترقی کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ آپ یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں گے، یا نوجوان نسل کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف راغب کریں گے؟ آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت سخت دھچکا لگا ہے، اور پاکستان کی معیشت میں جو اس وقت شیئر ہے سب سے بڑا وہ فورن ورکرز کا ہے. $32 بلین سے زیادہ ہر سال پاکستان آتا ہے، اور پاکستان کو اس کے عوض ایک سوئی نہیں دینی پڑتی. یعنی فری زر مبادلہ $32 بلین پر ایئر. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس پہ کام کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ میں تعداد بڑھا سکیں.
تو پاکستان کے جو نوجوان ہیں یا باہر دنیا پوری گلوبل ولیج ہے، گورے آ رہے ہیں سعودیہ کام کرنے کے لیے اور چائنا میں لوگ کام کرنے جاتے ہیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں کہ پردیس میں جانا وہاں کام کرنا، اب تو پوری دنیا گلوبل ولیج ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل یہ صرف سندیں لے کے نہ گھومیں، میں نے ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ایم اے کیا ہے، سکلز پیدا کریں۔ سکلز کی بنیاد پر آپ جو ڈیمانڈ ہے فارن میں، ترقی یافتہ ممالک میں، کینیڈا میں اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور چائنا میں ڈیمانڈ ہے، یورپ میں بھی ڈیمانڈ ہے، جن ملکوں میں جو ڈیمانڈ ہے ہماری نوجوان نسل کو وہ سکل سیکھنے چاہیے۔ اور ان ممالک کو نہ کلرک چاہیے نہ باؤ چاہیے، ان کو آن ہینڈ پریکٹیکل لوگ چاہیے۔ اس کے لیے میرا چینل انشاءاللہ تعالیٰ سکل ڈیولپمنٹ میں بہت کام کرے گا۔ محمد سلیم صادق صاحب، دنیا نے جو ترقی کی ہے وہ مارکیٹ ڈریون بیسڈ کورسز کی بنیاد پہ کی ہے اور نیڈ بیسڈ کورسز کی بنیاد پہ کی ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو کہ تعلیم تو حاصل کر رہی ہے لیکن یہ ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، جبکہ جو ماڈرن اینڈ مارکیٹ بیسڈ ایجوکیشن ہے جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، جیسے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہے، تو کیا کوئی اس حوالے سے اپنے نوجوان نسل کی کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کا کوئی پلان ہے کہ جس سے انہیں بتایا جا سکے کہ آپ کن فیلڈ کی تعلیم حاصل کریں، آپ کن فیلڈ میں شارٹ کورسز کریں، کن فیلڈ میں آپ ہائر ایجوکیشن کریں؟ تو اس کے لیے کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کا بھی ہے آپ کا پلان؟ جی بالکل ہمارا ہے، اور اس میں ہم نے کام شروع کر دیا ہوا ہے۔ ہم ایک تو خود بھی اپنی آواز کو عوام تک پہنچائیں گے، خاص طور پر اسٹوڈنٹس تک، اور جو آلریڈی ادارے ہیں گورنمنٹ کے ان کے ساتھ ہم کولیبریٹ کریں گے۔ لیکن یہاں میں بتاتا جاؤں کہ ہمیں ملک کے اندر بھی ہم کاؤنسلنگ کریں گے۔ چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ ان بچوں کو کوئی کنسلٹنسی کی بھی ضرورت ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ تو ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، لیکن بچوں کو جو روٹ ہے، جو روڈ میپ ہے، جو کنسلٹنسی ہے، یہ معلوم نہیں کہ کسی ملک میں جانا ہے تو کس طرح جایا جائے۔ کنسلٹنسی آفسز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ زگ زیگ ویز ہیں، ہر بچہ یہی سمجھتا ہے کہ باہر جانا بہت مشکل ہے، ٹیلنٹ موجود ہے اور لوگوں کے وسائل بھی ہیں، تو بچوں کے لیے کوئی کنسلٹنسی کا روڈ میپ بھی ہے؟ جی بالکل، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ٹیم سے بھی ہم مشورہ کریں گے، اب ہم انشاءاللہ مشاورت سے چلیں گے کہ ہر فیلڈ میں، یعنی کہ سعودیہ میں کیا ضرورت ہے، دبئی میں کیا ضرورت ہے، پاکستان کے اندر کیا ضرورت ہے، اس کی ہم کاؤنسلنگ بہترین طریقے سے پیش کریں گے، آن لائن اپروچ دیں گے کہ تمام اسٹوڈنٹ ہمیں کانٹیکٹ کر سکیں، اور دیٹ ول بی فری آف کاسٹ۔ اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے اداروں کے ساتھ بھی کام کریں گے، ہم ان سے سیکھیں گے اور ہم انہیں کوشش کریں گے کہ ہم اپنا تجربہ دیں تاکہ نوجوان نسل ان اداروں سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور میرا ملک بہت جلد اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہو سکے۔ چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ فارن انویسٹرز پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، ہم ان کو کیسے پاکستان میں انوائٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو پاکستان اور فارن کنٹریز کے درمیان ہے، ہم اس کو کیسے بلڈ اپ کر سکتے ہیں؟ تو یہ پلیز تھوڑا سا بتائیں۔ جی فارن، آپ حیران ہوں گے، میں خود فارن انویسٹر ہوں۔ میں اب جتنا بھی چاہے جو بھی ایک نمبرز ہیں، میرا رزق حلال سارا میں کینیڈا سے لے کے آیا ہوں اور اس ملک میں لگا رہا ہوں۔ میں ہزاروں، آپ ایک دو نہیں، میں ہزاروں لوگوں پاکستانیوں کو جانتا ہوں جن کے پاس سارے عمر کی پونجی پڑی ہوئی ہے جمع، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ یقین کرے وہ پاکستان ترقی کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا پیسہ یہاں لانے کے لیے تیار ہیں۔ بلینز آف ڈالر آر ویٹنگ ٹو کم ٹو پاکستان، بٹ ناٹ لائک دس۔ جو میرا ملک، جو پولیٹیکل ڈیزاسٹر ہے اس ملک میں، کوئی ایک پیسہ بھی لگانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن کین وی پلے اے برج؟ کین وی ٹاک ٹو دا پولیٹیشین اینڈ علماء اور ادارے جو ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ جیسے ہی میرا ملک کسی سالڈ پولیٹیکل گراؤنڈ پہ آ جائے تو انشاءاللہ باہر سے آئے گا۔ لیکن یہاں ایک اور بات دیکھیں، جو فائنانشیل سسٹم ہے بینکنگ کا، آئی ایم ایف کا، ورلڈ کا، اس میں ایک چیز ہے کہ ابھی جو پیسہ گر رہا ہے، بری طرح گر رہا ہے، یعنی ڈالر اوپر جا رہا ہے، پیسہ گر رہا ہے، اس میں مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ سیاستدان سچ کیوں نہیں بولتے۔ پاکستان کے اندر ہمارے سیاستدانوں کو، بینکرز کو، اور بڑے بڑے وہ جو گروپس ہیں، ان کو
इस मुल्क को बचाने के लिए मिल के काम करना होगा और इंशाल्लाह ताला उसमें हम अपना पूरा शेयर अदा करने के लिए तैयार हैं। चौधरी साहब ये बताएं कि आपने फॉरेन कंट्रीज़ की विज़िट की है, पूरी दुनिया आपने देखी है, तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं या यंग जनरेशन है, उनके पोटेंशियल में और पाकिस्तानी यंग जनरेशन के पोटेंशियल में क्या आप यहाँ पे क्या महसूस करते हैं कि यहाँ के पोटेंशियल में कमी है या पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसे इनरिच करने की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है? आप ज़रा नौजवान नस्ल को ये बताइए कि क्या हम इन्फीरियर हैं किसी से या हम सुपीरियर हैं, या हम में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है? हमें किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से आज हम पीछे रह गए? 1964 एक सर्वे हुआ था कि पाकिस्तान एशिया का सेकंड बेस्ट कंट्री। 1964, मेरा ख्याल मैं ग्रेड 9 या 8 में जा रहा था या 4-5 में, कि पाकिस्तान एशिया का सेकंड बेस्ट कंट्री। हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर, हमारी मोरालिटी बेहतर, रिश्वत लेते हुए लोग घबराते थे, हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम द बेस्ट, इंडस्ट्री लग रही थी, एंड वी वर ग्रोइंग लाइक एक प्राउड कौम थी। फिर क्या हुआ? इसलिए जो भी हुआ, यहाँ मैं इकबाल का शेर ज़रूर, इकबाल साहब, अल्लामा इकबाल का शेर इकबाल साहब की नज़र है, मिसाले माह चमकता था जिसका दागे सुजूद, खरीद ली है फरंगी ने वो मुसलमानी। यार माशाल्लाह, आज यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जिन असूलों पे तरक्की कर रहा है उसके हम मालिक थे। हमसे ले ली गई, हमसे छीन ली गई, हमसे धोखा हुआ, हम आला कौम से हम अब कहाँ नीचे तक चले गए हैं। हमारी तालीम पे अटैक है, हमारे दीन पे अटैक है, हमारी मोरालिटी पे अटैक है, हमारी सिविलाइजेशन पे अटैक है। देयर इज अ वॉर ऑफ सिविलाइजेशन। अल्लाह ताला करे हम इसको समझें और वापस जाएं। इंशाल्लाह हमारा चैनल इस बारे में बेहतरीन प्रोग्राम लाएगा। मोहम्मद सलीम सादिक साहब, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत खूबसूरत बातें की, जैसे कि आपने पाकिस्तान में स्किल डेवलपमेंट की बात की, आपने ग्रीन पाकिस्तान की बात की, आपने कैरियर काउंसलिंग की, इसी तरह आपने कंसल्टेंसी की बात की, और इसके साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म सब पे आपने बहुत अच्छी तरह रोशनी डाली। हम आपके लिए दुआ गो हैं, आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और C48 के लिए हम दुआ गो हैं, और आज के बाद आप इसी प्रोग्राम के होस्ट होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और अल्लाह ताला आपके इस चैनल के ज़रिए पाकिस्तान में माशी इनकलाब लाए। तो हम आपके बहुत मशहूर हैं, बहुत मेहरबानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक कप ऑफ टी विद MSS। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम।